الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين رحمة للعالمين حبيبنا وحبيب قلوبنا طبيبنا وطبيب نفوسنا شفيعنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الميامين الذين قال الله تبارك وتعالى في شأنهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ورحمة الله على محبيهم وشيعتهم ومواليهم ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوق حقهم من يوم عداوتهم إلى الآن ومن الآن إلى لقاء يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم. عزیزان گرامی، گفتگو کے آغاز سے پہلے آج کی اس شب کی مناسبت سے کہ جو شب ولادت امام حسن مجتبی علیہ السلام ہے، تمام شیعیان حیدر کرار آج جتنے حاضرین تشریف فرما ہیں، سب کی خدمت میں اور بالخصوص ہمارے وقت امام زمانہ عجل اللہ فرجہ شریف کی خدمت بابرکت میں مبارکباد عرض کرتے ہیں اور خداوند متعال سے دعا بھی کرتے ہیں کہ ہمیں اس امام کا جشن منانے کے ساتھ ساتھ امام کی سیرت کو بھی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. یقیناً آج کی شب اور کل کا دن بہت بابرکت دن ہے، وہ دن کہ جس دن خاتم المرسلین کو مبارکباد دی جا رہی ہے، وہ دن کہ جس دن فاطمہ زہرا کے گھر مبارکبادی کا سلسلہ جاری ہے. کس لیے کہ خداوند متعال نے فاطمہ کو حسن کی شکل میں اولاد عطا فرمائی. اور یہ امام حسن کا تشریف لانا فقط امام حسن کا تشریف لانا نہیں ہے، در حقیقت امام حسن سورہ کوثر کی عملی تفسیر بن کے تشریف لا رہے ہیں. وہ کفار و مشرکین جو ختمی مرتبت کو ابتر ہونے کا طعنہ دیا کرتے تھے، اور دشمن پیغمبر جو پیغمبر گرامی قدر کو لاولد ہونے کا طعنہ دیا کرتے تھے، خداوند متعال نے 15 رمضان کو زہرا کے گھر میں امام حسن کو بھیج کر تمام کفار اور مشرکین کے منہ پر مہر ثبت فرما دی ہے. امام حسن علیہ السلام بلندتر صلوات ہر نبی کی نسل اسی نبی سے چلتی ہے. خود ختمی مرتبت کا فرمان یہ ہے کہ میرے سے پہلے جتنے انبیاء ہیں سب کی نسل ان سے چلی ہے. یہ خداوند متعال نے مجھے اور علی ابن ابی طالب کو مقام عطا فرمایا کہ میری نسل چل رہی ہے تو علی ابن ابی طالب کے ذریعے سے چل رہی ہے. اولاد علی ابن ابی طالب کی ہے، لیکن جب بھی تعارف ہوگا اولاد پیغمبر کہہ کے تعارف کروایا جائے گا، یبن رسول اللہ کہہ کر تعارف کروایا جائے گا. آج در حقیقت ختمی مرتبت کی اولاد کائنات میں آ رہی ہے. اور کیا انداز ہے امام حسن کی ولادت کا، اور کتنی پاک و پاکیزہ ولادت ہے.
یہ ولادت عام ولادتوں جیسی نہیں کہ جیسے ہماری ولادت ہوتی ہے ان کی بھی ویسی ولادت ہو. ان کی ولادت پاک و پاکیزہ ترین ولادت ہے. اور روایات میں ملتا ہے اتنی پاکیزہ ولادت ہے کہ امام حسن کی ولادت کا وقت ظہر اور عصر کے درمیان کا ہے. ظہر اور عصر کا درمیانی وقت ہے جہاں امام حسن اس کائنات میں تشریف لا رہے ہیں. اور طہارت جناب زہرا کا اور طہارت امام حسن مجتبیٰ کا اندازہ اسی بات سے لگائیے کہ کتنی پاکیزہ ولادت ہے. معصوم فرماتے ہیں کہ جب امام حسن تشریف لا رہے تھے, تشریف لانے سے پہلے جناب زہرا مصلی عبادت پر موجود ہیں, نماز ظہر بجا لا رہی ہیں. نماز ظہر کے بعد ولادت امام حسن مجتبیٰ ہوتی ہے. اس ولادت کے فوراً بعد پھر مصلی عبادت پر کھڑی ہو کر نماز عصر بجا لا رہی ہے. یہ ہے وہ ولادت کہ جو پاکیزہ ولادت ہے, جن کی طہارت کی خداوند متعال گواہی دے رہا ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت, کہ اہل بیت رسول ہر طرح کے رجس کو تم سے دور رکھا گیا ہے, ہر طرح کی نجاست کو تم سے دور رکھا گیا ہے. کوئی ظاہری نجاست بھی تمہارے قریب نہیں آ سکتی اور کوئی باطنی نجاست بھی تمہارے قریب نہیں آ سکتی. وہ اور ہیں جو نجاست کے ساتھ اٹھنا بھی ہے اور نجاست کے ساتھ بیٹھنا بھی ہے. یہ وہ ہیں جو آتے ہیں, وہ طاہر آتے ہیں. اور خداوند متعال پوری زندگی طہارت کے ساتھ عطا فرماتا ہے. اس کائنات میں تشریف لاتے ہیں. تشریف لانے کے بعد ختمی مکتبت کے حوالے کیا جاتا ہے امام حسن کو کہ یا رسول اللہ, خدا نے بیٹا عطا فرمایا ہے. پیغمبر گرامی قدر اپنی آغوش میں لے کر اذان و اقامت دیتے ہیں اور اس کے بعد بوسہ لینا چاہتے ہیں. بوسہ لینے کی تیاری میں ہے. کہا جاتا ہے یا رسول اللہ, ابھی حسن کو غسل طہارت نہیں دیا. عام بچے ہیں کہ جب دنیا میں آتے ہیں جب تک انہیں غسل طہارت نہ دیا جائے وہ پاک نہیں ہوتے. کہا گیا یا رسول اللہ ذرا انتظار کیجئے, حسن کو غسل ولادت دیا جائے, غسل طہارت دیا جائے, پھر آپ بوسہ دیجئے. ابھی حسن ابھی دنیا میں تشریف لائے ہیں. پیغمبر گرامی قدر فرماتے وہ اور بچے ہیں جنہیں یہاں آ کر غسل طہارت کی ضرورت پڑے. حسن وہ ہے جسے خدا نے وہاں سے طہارت عطا فرما کر بھیجا ہے. کوئی نجاست ان کے قریب نہیں آ سکتی. نام رکھنے کا تقاضا کیا جاتا کہ یا علی اپنے بیٹے کا نام رکھیے. خدا نے آپ کو اولاد عطا فرمائی, بتائیے اس کا نام کیا رکھا جائے. مولا علی فرماتے آج تک کسی بھی کام میں علی نے ختمی مکتبت پر سبقت نہیں دی. کوئی بھی کام نبی سے پہلے علی نے نہیں کیا. آج بھی اس بچے کا نام وہی ہوگا جو ختمی مکتبت بتائیں گے. ختمی مکتبت سے کہا جاتا ہے یا رسول اللہ آپ بتائیے کہ اس بچے کا نام کیا رکھا جائے, اس کا نام کیا ہونا چاہیے. ختمی مکتبت فرماتے آج تک میں نے کسی کام میں خدا پر سبقت نہیں دی. کوئی بھی کام کیا ہے مرضی خدا سے کیا ہے. آج بھی اس بچے کا نام وہی ہوگا جو خدا کی طرف سے آئے گا. خدا اس کے نام کا انتخاب کرے گا. اسی اسنا میں جناب جبرائیل تشریف لاتے ہیں کہ یا رسول اللہ خدا کا حکم ہے کہ آپ اور علی کے درمیان وہی نسبت ہے جو موسیٰ کی اور ہارون کی تھی. ان بچوں کا نام ہارون کے بچوں کے نام پہ رکھیے, شبر و شبیر. کہا جاتا ہے جبرائیل عربی زبان میں بتایا جائے کہ ان کا نام کیا ہے. فرماتے ہیں عربی میں اس کو حسن کہا جائے گا, بعد میں آنے والے کو حسین کہا جائے گا. نام رکھا جاتا ہے حسن. کیا معنی ہے حسن کا؟ حسن حسن سے ہے, خوبصورتی سے ہے. اور جس کا نام خدا کی طرف سے آئے اور خدا جس کو حسن کہہ کر پکارے, نہ جانے وہ کتنا حسین ہوگا, نہ جانے اس کے حسن کا کیا منظر ہوگا.
اور یہ فقط ہمارا قرہ امتیاز ہے، یہ خدا نے فقط ہمیں شرف بخشا ہے کہ پوری ملت اسلامیہ میں ہم انہیں اپنا امام مانتے ہیں جنہیں امام بھی خدا نے بنا کر بھیجا ہے، اور خدا نے ان کا ایسا انتخاب فرمایا ہے، ان کا نام بھی خدا وہاں سے رکھ کر بھیجتا ہے۔ وہ اور ہیں جو اپنی طرف سے کسی کو امام بناتے ہیں، ہم اسے امام سمجھتے ہیں جسے خدا امام بنا کر بھیجتا ہے، خدا مقام عطا فرما کر بھیجتا ہے۔ خدا یہ منصب خود عطا فرما کر بھیجتا ہے، یہ منصب لوگ نہیں دے سکتے، یہ منصب دینا لوگوں کے اختیار میں نہیں ہے، اس لیے کہ یہ منصب الہی ہے، یہ منصب خدا کا منصب ہے۔ اس منصب پر فائز بھی وہ ہوگا جسے خدا چاہے گا۔ جب خدا یہ منصب دیتا ہے، خدا پھر وہ ساری صفات دیکھ کر دیتا ہے کہ کون اس منصب کا اہل ہے، کون اس منصب پر آ کر بیٹھ سکتا ہے، کس میں وہ کوالٹیز ہیں کہ اس منصب کو سنبھال سکے، اور پھر جسے خدا امام بنا کر بھیجے، وہ امام ہونے کے لیے اپنی عمر کا محتاج نہیں ہوتا کہ اپنے بچپنے میں امام نہ ہو، اپنی جوانی میں امام نہ ہو، بڑھاپے میں جا کر امام ہو۔ خدا جسے امام بنا کر بھیجتا ہے وہ پیدا ہوتے ہوئے بھی امام ہوتا ہے، جوانی میں بھی امام ہوتا ہے۔ ہمارے امام وہ ہیں جو بچپنے سے امام ہے، اور خدا نے انہیں بچپنے میں ہی اپنا علم عطا فرما کر بھیجا ہے۔ علم خدا کے مالک ہیں، خداوند متعال کے علم کے مظہر ہیں، اس لیے جب بھی کوئی سوال کیا گیا، کسی امام نے کسی سوال کے جواب میں سوچنے کے لیے وقت نہیں مانگا، کسی نے یہ نہیں کہا کہ فلاں سے پوچھ کر بتاؤں گا، کسی نے ایسی کوئی بات نہیں کی، اس لیے کہ ان کے پاس خدا کی طرف سے عطا کیا ہوا علم موجود ہے۔ بچپنے میں ایسے بڑے بڑے مسائل کے جواب دیتے ہیں کہ عام بزرگ بھی ایسے جواب نہیں دے سکتے۔ ختم مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر کرام قدر ممبر پہ تشریف فرما ہے، اور ممبر پہ آپ کی گود میں امام حسن مجتبیٰ تشریف فرما ہے۔ بچپنا ہے امام حسن کا، اپنے اصحاب کو خطبہ دے رہے ہیں، اپنے اصحاب سے خطاب فرما رہے ہیں، اسی اثناء میں مسجد میں ایک بزرگ داخل ہوتا ہے، اور داخل ہو کر سوال کرتا ہے ختم مرتبہ سے، درود پڑھیں محمد والے محمد کی ذات پر۔ مسجد میں آ کر ختم مرتبہ سے سوال کرتا ہے، یا رسول اللہ چند سوالات ہیں جن کا جواب آپ سے چاہیے، اگر مناسب سمجھے تو وہ سوالات آپ سے کروں اور اپنے جوابات لے کر چلا جاؤں۔ ختم مرتبہ جواب نہیں دیتے، فرماتے ہیں اے آنے والے بزرگ، اگر مناسب سمجھ، یہ بچہ میری گود میں، اس بچے سے جو مرضی چاہے سوال کر لے، جو مرضی سوال کر، تیرے ہر سوال کا تجھے جواب دیا جائے گا۔ وہ بزرگ بھی معرفت رکھتا تھا، اس نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ یہ بچہ میرے سوالوں کا جواب کہاں دے گا۔ امام حسن کو اپنی گود میں لیتا ہے اور مسجد کے ایک کونے میں جا کر بیٹھ جاتا ہے۔ یہاں ختم مرتبہ گفتگو فرما رہے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں، اور مسجد کے کونے میں بیٹھ کر وہ بزرگ کافی دیر امام حسن سے گفتگو کرتے رہے، سوال و جوابات کا سلسلہ چلتا رہا۔ جب سوال و جوابات ختم ہو گئے، اپنی گود میں امام حسن کو اٹھایا اور ممبر پر لا کر ختم مرتبہ کے حوالے کر دیا۔ خاموشی سے باہر نکلنے لگا، ابھی دروازے کے قریب پہنچا تھا، ختم مرتبہ آواز دیتے ہیں آنے والے بزرگ، اتنا بتا دے خاموشی سے جا رہا ہے، جو سوال لے کر آیا تھا ان کے جواب ملے ہیں یا جواب کے بغیر جا رہا ہے؟ اس بچے کے ذریعے تمہیں جوابات تسلی بخش مل گئے۔ وہ وہیں دروازے سے پلٹ کر جواب دیتا، یا رسول اللہ خدا کی قسم اس بچے نے وہی جواب دیے کہ اگر آپ سے سوال کیا جاتا آپ بھی وہی جواب دیتے جو بچہ جواب دے رہا تھا، یہ بھی بالکل اسی طرح جواب دے رہا تھا، جوابات آپ ادا فرما رہے ہوتے۔ بزرگ نکل کر چلے جاتے ہیں، اصحاب بڑی کشمکش میں مبتلا ہے کہ یہ ختم مرتبہ نے کیا کیا۔ آنے والا بزرگ سوالات لے کر آ رہے، اس بچے کو اس کی گود میں بھیج رہے ہیں، اور وہاں سے سوالات کے جوابات دے کر وہ بزرگ واپس چلا گیا۔ اس سے بات کچھ ختم نہیں ہو رہی، اگلے دن پھر ختم مرتبہ تشریف لاتے ہیں، لیکن آج انداز کچھ مختلف ہے۔ آج امام حسن ختم مرتبہ کی گود میں نہیں تشریف فرما،
اپنے مجمع کے آگے بیٹھے ہیں، اصحاب سارے موجود ہیں، ان اصحاب میں سب سے آگے امام حسن تشریف فرمائے ختم مرتبہ خطبہ دے رہے ہیں۔ اصحاب نے دیکھا کہ خاتم المرسلین خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، لیکن امام حسن آسمان کی طرف نگاہ کیے ہوئے ہیں، اپنا سر آسمان کی طرف کر کے ٹکٹکی باندھ کے آسمان پہ دیکھتے چلے جا رہے ہیں۔ اصحاب نے دیکھا کہ یہ عجیب بچہ ہے، اگرچہ محفل کے آداب میں تو یہ ہے کہ اگر کوئی خطبہ دے رہا ہو اس کا خطبہ سنا جائے، یہ امام حسن کیا کر رہے ہیں کہ پیغمبر خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں اور امام حسن آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ کسی صحابی نے امام حسن کو اپنی کوہنی سے اشارہ کیا کہ اے حسن، یہ آداب محفل کے خلاف ہے کہ آپ کے نانا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں اور آپ آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ امام حسن جواب دیتے، ختمی مرتبہ نے اپنا خطبہ روکا اور اس سے کہا کہ اے حسن کو ادب سکھانے والے، تم میں سے کوئی ایسا نہیں جو حسن کو ادب سکھائے، حسن وہ ہے جسے خدا نے ادب سکھا کر بھیجا ہے۔ تم میں سے کوئی ایسا نہیں جو حسن کو آداب محفل سکھائے۔ یا رسول اللہ، اگر حسن آداب جانتا ہے، حسن آسمان کی طرف کہاں دیکھ رہا تھا؟ پیغمبر فرماتے تم نہیں جانتے، تمہارے لیے حسن فقط آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا، در حقیقت حسن یہاں بیٹھ کر لوح محفوظ کا مطالعہ کر رہا تھا۔ جو فرش پر بیٹھ کر عرش الہی کا مطالعہ کرے اسے امام کہا جاتا ہے، اور ایسا امام خدا نے ہمارے سوا کسی کو نہیں دیا۔ لوگ تو اسے اپنا نبی مانتے ہیں کہ ان کے بقول جسے آ کر جبرائیل بتاتا ہے کہ فلاں پڑھنا ہے اور فلاں نہیں پڑھنا۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ ایسا کوئی نبی ہو نہیں سکتا جسے کوئی آ کے بتائے کہ کیا پڑھنا ہے۔ ہم تو نبی کا جانشین بھی اسے مانتے ہیں جو ملائکہ کا بھی استاد رہ چکا ہوتا ہے۔ یہ نبی کی شان کے خلاف ہے۔ پیغمبر گرامی قدر سے کہا جائے پڑھو اور نبی کہے میں پڑھ نہیں سکتا، نبی سے کہا جائے پھر پڑھیے، الیاذ باللہ، نبی فرمائے کہ میں پڑھ نہیں سکتا، اور پھر تشریف لائے جناب خدیجہ سے کہا جائے کہ ایسا ایسا میرے ساتھ ہوا ہے، اور جناب خدیجہ بتائیں کہ آپ درجہ نبوت پر فائز ہو رہے ہیں۔ نبی وہ ہے جو اس کائنات میں سب سے بڑا عالم ہوتا ہے، وہ اوروں کا نبی ہے جو کسی کے پاس جا کر پڑھنا سیکھتا ہے۔ ہمارا نبی، ہمارا امام کسی کے پاس جا کر پڑھنے کا محتاج نہیں ہے۔ یہ وہ ہے جنہیں خدا نے پڑھا کر بھیجا ہے، جنہیں خدا نے علم عطا فرما کر بھیجا ہے۔ اور یہ اسی علی ابن ابی طالب کا بیٹا ہے نا کہ جو علی ممبر سلونی پر بیٹھ کر بار بار دعویٰ فرماتے ہیں، سلونی سلونی قبل ان تسألونی، آؤ علی سے سوال کرو، علی سے جیسا مرضی چاہو سوال کرو، علی تمہارے ہر سوال کا جواب دے گا۔ علی یہ نہیں کہتا فلاں جگہ سے سوال کرو، فلاں جگہ سے سوال نہ کرو۔ تم زمین کے بارے میں سوال کرنا چاہتے ہو، علی زمین کے بارے میں بھی جوابات دے گا۔ تم آسمان کے بارے میں سوال کرنا چاہتے ہو، علی آسمان کے بارے میں بھی جواب دے گا۔ تم جس زبان میں سوال کرو گے، علی تمہاری زبان میں تمہیں جواب دے کر بتائے گا۔ علی کسی زبان کو سیکھنے کا محتاج نہیں ہے۔ اور جب علی ابن ابی طالب نے دعویٰ سلونی کیا، لوگوں نے علی کا امتحان لیا۔ علی کے دعویٰ کے مطابق علی سے سوال نہیں کیا گیا، لوگوں نے سوال کیا علی ابن ابی طالب کو آزمانے کے لیے کہ کہیں علی کا دعویٰ سلونی سچا بھی ہے یا نہیں۔ ہماری کا ایک گروہ تیار کیا جاتا ہے کہ جائیں اور جا کر علی سے سوال کیے جائیں، اور کیسے سوال کریں؟ سب ایک ہی سوال تیار کریں، بار بار علی سے ایک ہی سوال دہرایا جائے، اسی سوال کو بار بار دہرایا جائے۔ کہتے ہیں ہم اتنی دفعہ سوال دہرائیں گے یا تو علی کا علم ختم ہو جائے گا، علی جواب نہیں دے پائیں گے، اور اگر علی جواب دیں گے، دیکھتے ہیں علی کتنوں کو مختلف جواب دیتے ہیں۔ کسی مقام پر آ کر علی ابن ابی طالب خاموش ہو جائیں گے، جہاں علی خاموش ہوں گے وہیں علی ابن ابی طالب سے کہیں گے یا علی دعویٰ سلونی کا تھا، کہاں گیا دعویٰ سلونی؟ آتے ہیں سب ایک ایک کر کے مولا کے پاس آ رہے ہیں، سوال ایک ہی لے کر کہ یا علی ایک سوال ہے، یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں، علم افضل ہے یا مال افضل ہے؟ العلم افضل ام المال؟ آپ کے نزدیک
افضل کیا ہے؟ علم افضل ہے یا مال افضل ہے؟ پہلا انسان آتا ہے سوال کرتا ہے، مولا کائنات فرماتے ہیں اگر علی سے پوچھنا ہے، علی کے نزدیک مال کی کوئی اہمیت نہیں ہے، علم افضل ہے۔ یا علی دلیل کیا ہے؟ مولا فرماتے ہیں علم کے افضل ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ علم کی حفاظت نہیں کرنی پڑتی، علم عالم کی حفاظت کرتا ہے، مالدار کو مال کی حفاظت کرنی پڑتی ہے۔ مالدار کو سیکورٹی گارڈ رکھنے پڑتے ہیں، عالم کو کوئی چیز رکھنی نہیں پڑتی، عالم کی علم حفاظت کرتا ہے۔ جواب لے کر نکل جاتا ہے، اگلا انسان آتا ہے، یا علی سوال ہے علم افضل ہے یا مال افضل ہے؟ فرماتے علم افضل ہے۔ یا علی دلیل کیا ہے؟ مولا فرماتے علم کے افضل ہونے کی دلیل یہ ہے کہ علم انبیاء کی میراث ہے اور مال قانون کی میراث ہے۔ یقیناً انبیاء کی میراث قانون کی میراث سے بہت افضل ہے۔ اگلا آتا ہے، یا علی علم افضل ہے یا مال؟ مولا فرماتے علم افضل ہے۔ مولا دلیل کیا ہے؟ مولا فرماتے علم کے افضل ہونے کی دلیل یہ ہے کہ جہاں مال تمہاری قبر میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا، وہاں علم تمہاری قبر میں تمہارا ساتھی بن کر چلا جاتا ہے۔ اگلا آتا ہے، یا علی العلم افضل ام المال؟ مولا فرماتے العلم افضل من المال۔ مولا بھی آئی دلیل، مولا دلیل کیا ہے؟ مولا فرماتے علم کے افضل ہونے کی دلیل یہ ہے کہ خدا میدان محشر میں عالم کو حق شفاعت عطا فرمائے گا، جبکہ مالدار اپنے مال کا حساب و کتاب دیتا رہ جائے گا۔ سوالات بار بار کیے جا رہے ہیں، مولا علم افضل ہے یا مال؟ مولا ہر ایک کو مختلف دلیل کے ذریعے جواب دے رہے ہیں۔ وہ جو افراد آئے تھے سوال کرنے کے لیے، افراد ختم ہو گئے، علی کی دلیلیں ختم نہیں ہو رہی۔ اب جو علیحدہ علیحدہ آ رہے تھے سب اکٹھے مولا کے پاس آتے، یا علی ہم نے تو یہ سوچا تھا ہم ایک ہی سوال اتنی دفعہ آپ سے کریں گے کہ آپ کے پاس جواب ختم ہو جائیں گے، لیکن ہم سوال کرنے والے ختم ہو گئے، آپ کے جواب ختم نہیں ہو رہے۔ مولا فرماتے ہیں تم نے علی ابن ابی طالب کے علم کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ علی کا علم ایسا علم نہیں کہ تمہارے چند سوالوں سے ختم ہو جائے۔ خدا کی قسم اگر علی قیامت تک منبر پہ بیٹھا رہے اور قیامت تک علی سے یہی ایک ہی سوال بار بار کیا جائے، خدا نے علی کو ایسا علم عطا کیا ہے، خدا قیامت تک ہر کسی کو علیحدہ دلیل کے ذریعے جواب دیتا چلا جائے گا۔ وہ اور ہیں جن کا علم ختم ہو جاتا ہے، یہ علی ابن ابی طالب کا علم ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا، اور وہیں اولاد علی ابن ابی طالب ہے جو اپنے بچپنے میں بھی بڑے بڑوں کے سوالات حل کرتے ہیں، انہیں اولاد علی ابن ابی طالب کہا جاتا ہے۔ امام اس کائنات میں آتے ہوئے بھی امام ہے، اگرچہ ایک امام کی ظاہری زندگی میں دوسرا امام اعلان نہیں کرتا، پہلا منصب الہی جسے عطا ہوتا ہے وہ بچپنے میں ہی خدا اسے تمام خصوصیات دے کر بھیجتا ہے۔ امام حسن مجتبی لقب ہے امام کا کریم۔ کیا معنی ہے کریم کا؟ ہماری اردو زبان کیونکہ محدود ہے، اس میں امام کو سخی کہا جاتا ہے، بھائی امام سخی نہیں ہے، امام کریم ہے۔ فرق ہے امام کے سخی ہونے میں اور امام کے کریم ہونے میں۔ معصوم فرماتے ہیں لوگ چار بخیل انسان کون ہے؟ بخیل وہ ہے جو کسی پر اپنا مال خرچ نہیں کرتا، اپنی ذات تک محدود ہے، خرچتا ہے فقط اپنی ذات پر، کسی کو دے کر راضی نہیں ہے، اسے بخیل کہا جاتا ہے۔ تاریخ میں آپ کو بہت سے ایسے لوگ ملیں گے کہ جو اپنے اوپر تو خرچتے ہیں لیکن کسی پر ایک روپیہ خرچنے کے لیے تیار نہیں ہے، انہیں بخیل کہا جاتا ہے۔ معصوم فرماتے ہیں لوگوں کی دوسری قسم ہے لئیم، یہ ایسے لوگ ہیں جو نہ اپنی ذات پر خرچتے ہیں نہ کسی پر خرچ کر خوش ہوتے ہیں، ان کا ایک ہی مقصد ہے کہ مال جمع کیا جائے۔ مال یہ نہیں کہ دوسروں پر خرچ نہیں کرتے، اپنے اوپر بھی خرچ نہیں کرتے، یہ لئیم کہا جاتا ہے۔ اور لئیم بھی آپ کو بہت ملیں گے۔ کچھ لوگ ہیں جنہیں سخی کہا جاتا ہے۔ سخی وہ ہے جو خود بھی کھاتے ہیں
اپنے اوپر بھی خرچ کرتے ہیں اور اپنے ساتھ ساتھ دوسروں پر بھی خرچ کرتے ہیں. یہ سخی ہے. اور ایک ہے کریم. کریم اسے کہتے ہیں خود بھوکے رہ جاتے ہیں, کسی کو بھوکا نہیں بھیجتے. اہل بیت سخی نہیں ہے کہ جو خود بھی کھائے کسی کو بھی عطا کرے. اہل بیت کریم ہے, خود بھوک برداشت کر لیں گے, کسی کو اپنے دروازے سے خالی ہاتھ واپس نہیں بھیجیں گے. محمد و آل محمد بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کسی نے کہا تھا نا معصوم سے آ کر کہ مولا ہم نے سنا ہے آپ سے پہلے حاتم طائی گزرا ہے جو بڑا سخی تھا. مولا پوچھنے کتنا سخی تھا؟ مولا اتنا سخی تھا کہ اس نے 70 دروازے بنائے ہوئے تھے اور ہر دروازے سے سائی کو عطا کرتا تھا اور بھیٹ بدل بدل کر عطا کرتا تھا. وہ کہتا تھا پہلے دروازے پہ آؤ اور جتنا چاہیے لے لو. اگر پہلے دروازے سے لے کر بھی تمہارا جی نہ بھرے دوسرے دروازے پر پھر آ جانا, وہاں سے پھر عطا کیا جائے گا. وہاں سے بھی جی نہ بھرے تیسرے دروازے پر آ جانا, وہاں سے پھر سے عطا کیا جائے گا. مولا اس طرح وہ 70 دروازوں سے گزارتا تھا. آخری دروازے پر پہنچنے سے پہلے ہی سائل غنی بن جاتا تھا, وہ بے نیاز ہو جاتا تھا. مولا اتنا سخی تھا. مولا فرماتے وہ کیسا سخی ہے جو سائل کو 70 دروازوں سے گزار رہا ہے. اگر سخاوت اور کرم دیکھنا ہے, آؤ ہمارا کرم دیکھو. ہم ایک ہی دروازے سے اتنا عطا کر دیتے ہیں, دوسرے دروازے پہ جانے کی نوبت بھی نہیں آتی. یہ کرم اہل بیت ہے. ایسا نہیں کہتے کہ یہاں سے بھی لوگ دوسرے دروازے پہ پھر آ جانا, تیسرے پہ پھر آ جانا. یہ لوگوں کی سخاوت ہے. کرم اہل بیت یہ ہے کہ جو ایک دفعہ ان کے دروازے پہ آ جائے, آتا ہے تو ساحل بن کے آتا ہے, جب پلٹتا ہے تو اسی پہلے دروازے سے یہ غنی بن کر پلٹایا جاتا ہے. یہ ہے کرم اہل بیت. حاکم شام مدینے آتا ہے اور مدینے آ کر مسجد میں تمام اصحاب پیغمبر کو اکٹھا کیا جاتا ہے. اصحاب پیغمبر سے کہا جاتا ہے کہ آئیں, اور حاکم شام انہیں کوئی انعام دینا چاہتا ہے. ہم تو ممبر سے ایسوں کو امیر شام بھی نہیں کہہ سکتے, کیونکہ ہمارا ایک ہی عقیدہ ہے جو عقیدہ مسلم ابن عقیل کا تھا. مالی امیر سوى الحسین. حسین والے اگر کسی کو امیر کہتے ہیں تو فقط حسین ابن علی کو کہا جاتا ہے. یہ آتا ہے مسجد میں بیٹھتا ہے, مال لایا ہے اپنے ساتھ بہت سارا. اصحاب پیغمبر کو بلایا جاتا ہے کہ آؤ اور آ کے مال لیتے چلے جاؤ. ہر کوئی آتا ہے, اپنا تعارف کرواتا ہے, اس سے مال دیا جاتا ہے. صبح سے لے کر ظہر تک یہی سارا پروسیس چل رہا ہے کہ آئیں اصحاب رسول اپنا تعارف کروائیں اور مال لے کر چلے جائیں. جب سب کو دیکھ کر تھک جاتا ہے, آخر میں سوال کرتا ہے کہ سب آگے حسن ابن علی دکھائی نہیں جا. سب نے آ کر مال وصول کیا, لیکن ان سب میں کہیں بھی حسن نظر نہیں آیا. کسی نے بتایا کہ حسن وہ نہیں جو تیرے جیسے کے دروازے پہ آئے, حسن خدا کے در پہ دکھائی دیتا ہے. ابھی دیکھنا جب مسجد سے اذان کی آواز بلند ہوگی, حسن سب سے پہلے مسجد میں آنے والا ہوگا. انتظار کیا جاتا ہے مولا کا. آواز بلند ہوتی ہے اذان کی, امام حسن تشریف لاتے ہیں. امام حسن کو آتا دیکھ کر یہ اپنی بڑھائی ثابت کرنا چاہتا ہے. یہ کہتا ہے صبح سے لے کر اب تک جتنے اصحاب پیغمبر کو علیحدہ علیحدہ مال دیا گیا ہے, اتنا مال فقط حسن ابن علی کو عطا کر دو. جتنا سب میں تقسیم کیا ہے اتنا اکٹھا کرو اور حسن ابن علی کو بطور ہدیہ پیش کرو. امام حسن تشریف لا رہے, مال کی ڈھیری لگائی جاتی ہے کہ یا رسول اللہ ہم نے باقیوں کو تو تھوڑا تھوڑا مال دیا ہے, لیکن آپ کے لیے اتنا مال ہم آپ کو دے رہے ہیں. مولا مال کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے, مسجد میں تشریف لے جاتے ہیں, نماز بجا لاتے ہیں اور نماز سے فارغ ہو کر مولا مسجد سے باہر نکلنے لگتے ہیں. مسجد سے باہر نکل رہے تھے کہ مسجد سے باہر نکلتے نکلتے کسی مولا کے چاہنے والے نے مولا کی
جوتیاں سیدھی کر کے مولا کے سامنے رکھی، مولا کے پیروں کے سامنے مولا کی جوتیاں سیدھی. مولا جوتی میں اپنے پیر ڈال کے آگے بڑھ جاتے ہیں اور بڑھتے بڑھتے ہوئے اس سے کہ جس نے مولا کی جوتیاں سیدھی کی تھی کہتے ہیں وہ جتنا مال حاکم شام نے مجھے دیا تھا سارے کا سارا میں تمہیں بطور انعام عطا کر رہا ہوں، لے جاؤ. اور مولا آگے بڑھتے بڑھتے ایک جملہ حاکم شام کی طرف نگاہ کر کے کہتے ہیں اے حاکم شام کبھی بھی اپنے آپ کو ہمارے برابر لانے کی کوشش نہ کرنا، اس لیے کہ ہم وہ ہیں جن کی ماں فاطمہ زہرا جیسی ماں ہے. ہم وہ ہیں کہ جنہیں خدا نے فاطمہ جیسی ماں عطا کی ہے. مولا نے بار بار اپنا تعارف جناب زہرا سے کروایا ہے. انہیں امام حسن کے بعد پھر یہی حاکم شام امام سے کہتا ہے مولا دیکھیں آپ بڑے ہیں یا میں آپ سے بڑا ہوا، میں نے آپ کو صلح کرنے میں مجبور کر دیا، آپ کا مقام زیادہ ہے یا میرا مقام زیادہ ہے. مولا وہیں پر حاکم شام سے کہتے ہیں کہ حاکم شام تو نے تو یہ بات کر دی، ہم یہ بات کر نہیں سکتے اس لیے کہ مقابلہ وہاں ہوتا ہے جہاں پر لوگوں کی مائیں ایک جیسی ہو. تیری ماں کہاں اور ہماری ماں فاطمہ زہرا کہاں؟ جب ہماری ماؤں کا مقابلہ نہیں ہے پھر تیرا بھی مجھ سے کوئی مقابلہ نہیں بنتا. جناب زہرا وہ ہستی ہے جن پر ہر معصوم نے فخر کیا ہے. اگر خدا نے ختمی مرتبت کی بیٹی بنا کر بھیجا تو خاتم المرسلین فخر کر رہے کہ دیکھو خدا نے مجھے زہرا جیسی بیٹی عطا کی، ایسی بیٹی کہ جو کسی کو عطا نہیں کی. اگر زوجہ بنا کر مولا کائنات کے گھر تشریف لائیں تو علی فخر کرتا ہے کہ دیکھو علی کی کفو ہے تو فاطمہ زہرا ہے. اور اگر معصومین کی ماں بنائی گئی تو ہر معصوم نے فخر کیا کہ ہماری ماں فاطمہ زہرا جیسی ماں ہے. تو آج اس ہستی کے اس کائنات میں تشریف لانے کی شرط ہے کہ جنہیں خداوند متعال نے بڑا عظیم مقام و مرتبہ عطا فرما کر بھیجا ہے، اور اس مقام کا عملی مظاہرہ ختمی مرتبت اپنی زندگی میں فرماتے رہے. بارہا اپنی زندگی میں اس کا مظاہرہ فرمایا ہے. کبھی اپنی دوش پر سوار کر کے بتایا کہ اگر دوش پیغمبر پہ کوئی سوار ہو سکتا ہے تو یا علی سوار ہو سکتے ہیں یا اولاد علی سوار ہو سکتے ہیں. امام حسن مجتبی سب سے کما بلند تر سلام اپنے کانوں پہ سوار کیے ہوئے جا رہے ہیں. ایک طرف امام حسن سوار ہیں، ایک طرف امام حسین سوار ہیں. مدینے کی گلیوں میں سیر کروا رہے ہیں، اپنے بچوں کا دل بہلا رہے ہیں. کسی صحابی نے دیکھ کر کہا دیکھو حسن و حسین کتنی اچھی سواری ہے کہ خاتم المرسلین جیسی سواری جس پر یہ بچے سوار ہیں. خاتم المرسلین روک کر کہتے ہیں یہ مت کہو سواری کتنی اچھی، یہ دیکھو اس سواری پہ سوار ہونے والے سوار کتنے اچھے ہیں. سوار دیکھو کہ اگر سوار حسن اور حسین جیسے ہو پھر سواری محمد مصطفیٰ جیسے ہوتی ہے. مقام ہے حسنین کا، انہیں خداوند متعال نے مقام عطا فرمایا ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ. یہ بھی فقط ان کا مقام ہے کہ جنہیں جوانان جنت کا سردار بنایا جائے. پیغمبر گرامی قدر بار بار فرماتے تھے کہ جو کوئی بھی یہ چاہتا ہے یہاں بیٹھ کر جوانان جنت کے سردار کی زیارت کرے، اس زمین پر بیٹھ کر جنت میں سب سے پہلے جانے والوں کی زیارت کرے. آؤ میرے پاس آ کر حسن و حسین کی زیارت کرو. یہاں حسن و حسین کی زیارت کرو گے. فقط حسن و حسین کی زیارت نہیں، جوانان جنت کے سرداروں کی زیارت ہو رہی ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد عجل فرجہ. کبھی ختمی مرتبت فرماتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں
کہ حسن مجھ سے ہے اور میں حسن سے. کبھی فرماتے دکھائی دیتے ہیں حسین مجھ سے ہے میں حسین سے. امام حسن اور امام حسین میں کوئی فرق نہیں ہے, دونوں ایک لیول پر. اور اسی لیے آپ کو جتنی روایات ملے گی دونوں کے لیے تقریباً برابر برابر میں ملے گی. جہاں پیغمبر گرامی قدر حسین منی وانا من الحسین کہتے دکھائی دیتے ہیں, وہیں پر امام حسن کے بارے میں بھی ایسی روایات ہیں. جہاں پر ختم مرتبہ اپنے سجدے کو امام حسین کے لیے طولانی کرتے دکھائی دیتے ہیں, وہی کتابوں میں یہ روایت بھی موجود ہے کہ ایک دفعہ پیغمبر گرامی قدر سجدے میں موجود ہیں, پیش اپنی پشت پر امام حسن تشریف لے آتے ہیں. پیغمبر گرامی قدر سجدے کو اتنا طولانی کرتے ہیں, اتنا طولانی کرتے ہیں کہ جب تک امام حسن اپنی مرضی سے نہیں اترتے سجدے کو طولانی کیے چلے جاتے ہیں. اصحاب نے سوال کیا یا رسول اللہ, بچہ اگر کچھ پہ سوار ہو گیا تھا بچے کو اتار لیتے, آپ نے بچے کو نہیں اتارا, آپ نے اپنا سجدہ طولانی کر دیا. ختم مرتبہ فرماتے یہ وہ بچے نہیں کہ جنہیں نماز میں پشت سے اتارا جاتا ہے, ان کے لیے سجدوں کو طولانی کیا جاتا ہے. یہ بچے عام بچوں جیسے نہیں ہیں, یہ بچے وہ ہیں جو اپنے وقت کے امام ہیں. اور ختم مرتبہ جو امام حسن کے بارے میں بھی فرماتے ہیں کہ حسن مجھ سے میں حسن سے, امام حسین کے بارے میں بھی فرماتے دکھائی دیتے ہیں حسین مجھ سے اور میں حسین سے. در حقیقت ختم مرتبہ یہ فرمانا چاہتے ہوں گے کہ اگر حسن مجھ سے میں حسن سے ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کبھی حسن صلح کر لے, یہ مت سمجھنا یہ فقط حسن کی صلح ہے, یہ سمجھنا کہ خاتم المرسلین صلح کروا رہے ہیں. اور اگر کبھی حسین میدان میں چلے جائیں تو یہ بھی فقط حسین کا میدان میں جانا نہیں ہے, یہ میرا میدان میں جانا ہے. یہ دونوں مجھ سے وہی نسبت رکھتے ہیں کہ دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. نہ ختم مرتبہ نے دونوں میں کوئی فرق کیا, نہ ہی مولا کائنات نے کوئی فرق آنے دیا, نہ ہی ان کی ماں جناب زہرا نے کوئی فرق آنے دیا. وہ واقعہ آپ سب کے اذہان میں یقیناً موجود ہوگا کہ دونوں بچپنا ہے دونوں کا, تختی لکھتے ہیں دونوں کہ فیصلہ کروائیں کس کی تحریر زیادہ بہتر ہے, کون دوسرے سے اچھا لکھ سکتا ہے. دونوں تحریر لکھتے ہیں, لکھ کر آتے ہیں اپنی ماں کے پاس, اماں بتائیں ہم دونوں میں سے کس کی تحریر زیادہ اچھی ہے. فرماتی ہیں تم دونوں کی تحریر ایک جیسی ہے, دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. جیسا حسن نے لکھا ہے ویسا حسین نے لکھا ہے, اور جیسا حسین نے لکھا ہے ویسا ہی حسن نے لکھا ہے, کوئی فرق نہیں ہے, دونوں ایک جیسے ہیں. کہتے نہیں اماں فیصلہ کریں ہم میں سے کس نے زیادہ بہتر لکھا ہے. نہیں فیصلہ ہو پاتا. مولا کے پاس جاتے ہیں, اپنے نانا کے پاس جاتے ہیں, یہی کہا جاتا ہے کہ دونوں کی تحریر ایک جیسی ہے, کوئی کسی پر فرق نہیں رکھتا. اب فیصلہ ہونا ہے, کیسے فیصلہ کیا جائے. جناب زہرا اپنی وہ بند ہے کہ جس میں 7 دانے ہیں, خود فیصلہ نہیں کرتی. وہ کہتی میں اس کے دانے بکھیرتی ہوں, جس کی طرف زیادہ دانے چلے گئے اس کی تحریر اچھی ہوگی دوسرے سے. اب وہ 4 دانے ایک طرف جانے لگتے ہیں, 3 دانے ایک طرف جانے لگتے ہیں. خدا کو بھی ان کے درمیان فرق ڈالنا قبول نہیں ہے. فوراً جبرائیل کو بھیجا جاتا ہے, جبرائیل جاؤ جا کر جو 4 دانا ہے اسے 2 حصوں میں تقسیم کر دو, آدھا یہاں چلا جائے اور آدھا دوسری طرف چلا جائے, اور ساری کائنات کو پیغام دے دیا جائے جو مقام حسن کا ہے وہی مقام ہو جائے ابن علی کا بھی. حسنین کریمین علیہم السلام بلند تر صلوات. ہمارے دیگر بابا سے بلند صلوات. ان میں کوئی فرق نہیں ہے, اس لیے کہ یہ بظاہر ظاہری طور پر علیحدہ علیحدہ وجود رکھتے ہیں. اللہ یہ سب اگر مجموعی طور پر دیکھا جائے تو ان میں کوئی فرق نہیں ہے, یہ سب ایک جیسے ہیں. اس لیے کہ جہاں سے بھیجے جا رہے ہیں وہاں سے انہیں ایک جیسا بنا کر بھیجا گیا.
وہاں سے ان میں کوئی فرق نہیں ہے. زمانے کا فرق ہو سکتا ہے, وقت کا فرق ہو سکتا ہے, لیکن اگر کردار کے لحاظ سے دیکھا جائے جو پہلے کا کردار ہے وہیں آخری کا کردار بھی دکھائی دے گا. جو پہلے کا فرمان ہے ویسا ہی آخری کا فرمان دکھائی دے گا. کوئی فرق ان میں نہیں آئے گا. اور یہ خدا کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں. جو بھی چیز خدا کی طرف سے بھیجی جاتی ہے خدا اس کی ذمہ داری خود لیتا ہے. قرآن خدا کی طرف سے بھیجی گئی کتاب ہے, کیونکہ خدا نے بھیجی ہے. خدا فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. جب قرآن ہم نے بھیجا ہے اور اس کی حفاظت کرنا بھی میری ذمہ داری ہے. ہم اس کی حفاظت کریں گے, کوئی اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر پائے گا. اور معیار صداقت ہے قرآن, اس لیے کہ قرآن وہ کتاب ہے جو خدا نے بھیجی ہے. باقی کوئی کتاب قرآن کی جیسی نہیں, کسی کا فرمان وہ قرآن جیسا نہیں. قرآن معیار ہے, اس لیے کہ قرآن کی ذمہ داری خدا لے رہا ہے. اور معصوم یہ کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں جب بھی کوئی قول ہماری طرف نسبت دی جائے اسے قرآن کے معیار پر دیکھو, قرآن کے ساتھ میچ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. اس لیے کہ قرآن کی ذمہ داری خدا نے لی ہوئی ہے. قرآن غلط نہیں ہو سکتا, ہاں ہمارے سے منسوخ کی ہوئی باتیں غلط ہو سکتی ہیں. اس لیے جو بھی بات کی جائے اسے قرآن کے معیار پہ پرکھو. اگر قرآن سے مطابقت رکھ لے اسے اپنے سینے سے لگا لو, اور اگر قرآن کے مخالف ہو فَاضْرِبُوهُ عَلَى الْجِدَارِ, اسے اٹھاؤ اور اٹھا کر دیوار پہ مار دو. اس لیے کہ جو قرآن کے مقابل آئے کچھ بھی ہو سکتا ہے, ہمارا کلام نہیں ہو سکتا. قرآن معیار ہے, اس لیے کہ قرآن خدا کی طرف سے آ رہا ہے. قرآن جتنے بھی احادیث ہیں, جتنے بھی فرامین ہیں, ان کے لیے معیار کا نام ہے قرآن. خداوند متعال نے فرامین کے لیے جو معیار بھیجا اس معیار کو قرآن کہا جاتا ہے. ضروری ہے خدا لوگوں کے لیے بھی کوئی ایسا معیار بنائے جو خدا کی طرف سے بھیجا گیا ہو, جسے دیکھ کر ہمیں پتا چل جائے کہ فلاں حق پر ہے اور فلاں حق پر نہیں ہے. ہاں خداوند متعال نے کچھ ہستیاں ایسی بھیجی ہیں جن کی ذمہ داری خود خدا لے رہا ہے. اور خدا فرماتا ہوا دکھائی دیتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. میں نے کچھ ہستیاں ایسی بھیجی ہیں جن سے ہر طرح کی نجاست کو دور رکھا ہے. قرآن اور اہل بیت میں مطابقت بہت ہے. اگر کسی فرمان کو دیکھنا چاہو کہ صحیح ہے یا نہیں, قرآن سے ملا کر دیکھ لو. اگر قرآن سے ملا تو قبول کر لینا, اگر قرآن کے مخالف ہوا تو قبول نہ کرنا. اسی طرح اگر کسی انسان کو دیکھنا ہو معیار اہل بیت ہے, ہر انسان کو اہل بیت سے ملاتے چلے جاؤ. جو اہل بیت کے ساتھ کھڑا ہوگا اسے مانتے چلے جاؤ, جو ان کے مقابل ہوگا اسے پھینکتے چلے جاؤ. جیسے قرآن ہر طرح کے فرمان کا معیار ہے, اہل بیت ہر طرح کے انسان کا معیار ہے. جو اہل بیت کے ساتھ کھڑا ہوتا جائے اسے ماننا ہم پر فرض ہے. جو ان کے مقابل آتا چلا جائے وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے, حق پر نہیں ہو سکتا. حق ہمیشہ اہل بیت کے ساتھ ہے. اس لیے کہ ختم مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر فرما گئے ہیں علی مع الحق والحق مع علی. علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے. اگر پیغمبر فقط اتنا بھی کہہ دیتے ہمیں سمجھ آ جاتی کہ علی جہاں ہوں گے حق وہاں ہوگا, حق جہاں ہوگا علی وہاں ہوں گے. پیغمبر یہاں اکتفا نہیں فرماتے, پیغمبر اگلا جملہ دعائیہ جملہ فرماتے اللہم ادر الحق حیث ما دار. اے اللہ حق کو ادھر ادھر موڑتے چلے جانا جہاں علی موڑتا چلا جائے. وہ اور ہیں جو حق کی تلاش میں ہوتے ہیں, وہ اور ہیں جو اپنے آپ کو حق پر ثابت کرنا چاہتے ہیں. جنہیں ہم مانتے ہیں وہ ایسے ہیں کہ حق ان کی تلاش میں دکھائی دیتا ہے. لوگ
حق کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں، حق ان کے پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ جہاں جہاں یہ جاتے جاتے ہیں خدا اسے حق بناتا چلا جاتا ہے، اور یہ حق کے سوا کچھ کرتے نہیں ہیں، اس لیے کہ حق بھی خدا کی طرف سے اور یہ بھی خدا کی طرف سے۔ خدا جسے حق بناتا جاتا ہے یہ اس پہ عمل کرتے چلے جاتے ہیں، اور یہ جس پر عمل کرتے جاتے ہیں وہ حق بنتا چلا جاتا ہے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جنہیں خدا نے بھیجا ہے، اور خدا نے اپنی صفات کا مظہر بنا کر بھیجا ہے۔ یہ مظہر صفات خدا ہے۔ کیا مطلب ہے مظہر صفات خدا؟ خدا عالم ہے، ہماری گفتگو ہو رہی تھی، خدا کیسا عالم ہے؟ خدا دیکھا نہیں جا سکتا، خدا قابل رؤیت نہیں ہے، ہمیں کیسے پتا چلے خدا عالم ہے؟ خدا فرماتا ہے اگر میرا علم دیکھنا ہے، مجھے نہیں دیکھ سکتے تو میرے ان نمائندوں کو دیکھو، ان کا علم دیکھو، اور ان کے علم سے میرے علم تک پہنچو، اور یہ اندازہ لگاؤ کہ اگر یہ خدا کے معبود ہو کر اتنے بڑے عالم ہیں، انہیں علم عطا کرنے والا خدا کیسا عالم ہوگا؟ خدا قادر ہے، کیسی قدرت رکھتا ہے؟ خدا کی قدرت تو ہم نے دیکھی، خدا ہماری نگاہوں کے سامنے آتا نہیں۔ خدا فرماتا ہے کہ ان کی قدرت کو دیکھو، اندازہ لگاؤ کہ اگر یہ میرے بندے ہو کر ایسے ہیں، ان کا خدا کیسا ہوگا؟ یہ ہے مظہر صفات الہی۔ خدا نے اپنی ہر صفت کا مظہر بنا کر بھیجا ہے۔ مجھ تک پہنچنا ہے، اہل بیت کے ذریعے مجھ تک نہیں پہنچا جا سکتا۔ اہل بیت وہ زینہ ہے کہ جس پر چڑھ کر تم ہم تک پہنچ سکتے ہو، اور وہ حدیث آپ کے سامنے پیش کی تھی، معصوم سے جب پوچھا گیا کہ یا ابن رسول اللہ معرفت خدا کیا ہے، معرفت الہی کیا ہے؟ معصوم فرماتے ہر زمانے کے لوگوں کا اپنے امام کی معرفت حاصل کرنا پر حقیقت خدا کی معرفت حاصل کرنا ہے۔ اپنے امام کو پہچانتے جاؤ، تمہارا امام تمہیں خدا کے قریب کرتا چلا جائے گا، یہ تمہیں خدا سے ملاتے چلے جائیں گے۔ ان سے دور ہو کر خدا کے قریب ہونا ممکن نہیں ہے۔ اگر خدا کے قریب ہونا ہے ان کے در پہ جھکنا پڑے گا، ان کے در پہ آنا پڑے گا۔ ان کے در پہ آؤ گے یہ خود بخود تمہیں خدا تک لے جائیں گے۔ خدا نے انہیں صفات کا مظہر بنا کر بھیجا۔ اب کیسے ہم خدا کو پہچانے؟ خدا محمود ہے، ہمیں نہیں پتا خدا کیسا محمود ہے۔ خدا نے اپنی صفت محمود کا مظہر محمد کو بنا کر بھیج دیا۔ خدا خدا اعلیٰ ہے، خدا نے اپنے اعلیٰ کی صفت کا مظہر علی کو بنا کر بھیجا۔ خدا فاطر السماوات والارض ہے، خدا نے اس صفت کا مظہر فاطمہ زہرا کو بنا کر بھیجا۔ خدا محسن ہے، خدا نے اپنے صفت محسن کا مظہر حسن کو بنا کر بھیجا۔ خدا قدیم الاحسان ہے، خدا نے اپنی اس صفت کا مظہر حسین ابن علی کو بنا کر بھیجا۔ خدا تمام سجدے خدا کے لیے ہیں، خدا نے اس صفت کا مظہر سید سجاد کو بنا کر بھیجا۔ ہر علم فقط خدا کے لیے ہے، خدا نے اپنے علم کا مظہر باقر العلوم کو بنا کر بھیجا۔ تمام کی تمام صداقتیں خدا کے لیے ہیں، خدا نے اپنی صداقت کا مظہر جعفر صادق کو بنا کر بھیجا۔ تمام کا تمام غصے کو پی جانا خدا کے لیے ہے، خدا نے اپنی اس صفت کا مظہر موسیٰ کاظم کو بنا کر بھیجا۔ تمام کی تمام رضائیں پروردگار کے لیے ہے، خدا نے اپنی اس صفت کا مظہر علی رضا کو بنا کر بھیجا۔ ہر طرح کا تقویٰ خدا کے لیے ہے، خدا نے اپنی اس صفت کا مظہر محمد تقی کو بنا کر بھیجا۔ ہر طرح کی نقاوتیں خدا کے لیے ہے، خدا نے اس صفت کا مظہر علی نقی کو بنا کر بھیجا۔ سارے کا سارا زمین و آسمان کا لشکر خدا کے لیے ہے، خدا نے اس صفت کا مظہر حسن عسکری کو بنا کر بھیجا۔ شروع سے لے کر قیامت تک غیب ہی غیب فقط خدا کے لیے ہے، خدا نے اپنی غیب کا مظہر امام زمانہ کو بنا کر بھیجا۔ یا
بلندتر صلوات. اپنی صفات کا مظہر انہیں بنا کر بھیجا. اگر میری صفات کو سمجھنا ہے انہیں پہلے سمجھو. اگر یہ سمجھ میں آ گئے پھر میں خود بخود سمجھ میں آ جاؤں. اگر انہیں پہچان لیا مجھے پہچاننے میں آسانی ہو جائے گی کہ اگر یہ بندے ہو کر اتنا معیار رکھ سکتے ہیں تو انہیں بندہ بنانے والا خدا کس معیار کا ہوگا. اگر یہ خدا کی مخلوق ہو کر ایسی صفات رکھتے ہیں کہ کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا, پھر خود سوچو اگر یہ بندے ہو کر ایسے ہیں کہ ان کا کوئی مقابلہ نہیں, پھر خدا خالق ہو کر کیسا ہوگا. یقیناً خدا کا مقابلہ کرنا پھر ناممکن ہے. صفات مظہر صفات الہی ہے ہمارے لیے. یہ ائمہ بھی ہمارا نصیب ہے, خدا نے ہمیں عطا کیے. فقط ہمارا شرف ہے کہ ہم ڈنکے کی چوٹ پر کہہ سکتے ہیں کہ اسے امام مانتے ہیں جسے خدا نے امام بنا کر بھیجا ہے. اس کی پیروی کرتے ہیں جس کی پیروی کرنے کا خدا نے حکم دیا. لوگ در بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہیں, لوگ در در پہ جاتے ہیں اس لیے کہ وہ اس در پہ نہیں آئے جس در پہ آنے کا حکم دیا گیا ہے. اگر انسان ایک دفعہ اس در پہ آ جائے جس پر خدا نے بلایا ہے, پھر انسان کسی اور در پہ جانے کا محتاج نہیں رہتا. یہ ایسے باکمال ہیں, انہیں امام ماننے والے بھی انہیں باکمال مانتے ہیں, انہیں امام نہ ماننے والے بھی مجبور ہیں انہیں باکمال ماننے پر. انہیں امام نہیں مانتے لیکن اپنے زمانے کا سب سے بڑا عالم ان کے دشمن بھی انہیں مانتے ہیں. انہیں امام نہیں مانتے, مشکل کشا وہ بھی انہیں ہی مانتے ہیں. اس لیے کبھی آپ کو نہیں نظر آئے گا کہ ہمارے امام کسی کے در پہ مشکل کشائی کے لیے گئے ہیں. ہاں ان کے در پہ آپ کو ہر کوئی نظر آتا دکھائی دے گا کہ کبھی کوئی اپنی مشکل کشائی کے لیے آ رہا ہے, کبھی کوئی مشکل حل کروانے آ رہا ہے. لوگ سوال کرتے ہیں کہ اگر کسی نے ناحق ان کا حق لے لیا تھا پھر یہ اس کی مدد کیوں کرتے دکھائی دیے. ان کا اپنے دشمنوں کی مدد کرنا یہ ثابت کرتا ہے کہ پھر وہ حق پر تھے جو ان کی مدد کر رہے ہیں. یہ ان کی عادت نہیں کہ کسی کو اپنے در سے خالی بھیجتے ہیں. یہ اس خدا کے نمائندے ہیں جو خدا کلمہ پڑھنے والے کو بھی عطا کرتا ہے, انکار کرنے والے کو بھی عطا کرتا ہے. تو جو خدا کا نمائندہ ہوگا وہ انہیں بھی ان کی بھی مشکل کشائی کرے گا. جو انہیں امام مانتے ہیں, جو انہیں امام نہیں مانتے, ان کی بھی مشکل کشائی کرتے دکھائی دیں گے. کسی کو اپنی بھیجیں گے. جب پوچھا گیا تھا علی کے امام ہونے کی دلیل کیا ہے, کوئی دلیل نہ دیکھو, کسی دلیل کی طرف نہ جاؤ, فقط یہ دلیل ہی کافی ہے کہ علی کا کسی کے در پہ نہ جانا اور سب کا بار بار علی کے در پہ آنا یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ علی سب کا امام ہے. علی ان کا بھی امام ہے جو علی کو امام مانتے ہیں. جو علی کو امام نہیں مانتے, علی فرماتے ہیں جب تک وہ تحریر باقی ہے اس کے آثار باقی ہیں, خدا کے ملائکہ وہ تحریر کرنے والے کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں. اتنی فضیلتیں ہیں. لیکن ان تمام فضیلتوں میں سے آئیے مولا سے پوچھیں, مولا آپ کو کس فضیلت پہ ناز ہے, آپ کس فضیلت پہ فخر کرتے ہیں. امام علی رضا علیہ السلام سے سوال کیا گیا مولا آپ کی نگاہ میں مولا کائنات کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے. اگرچہ فضیلتیں ہر فضیلت بڑی ہے, لیکن مولا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مولا کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے. مولا فرماتے ہیں پیغمبر گرامی قدر کا میدان مباہلہ میں علی کو اپنا نفس بنا کر لے کر جانا علی کی سب سے بڑی فضیلت ہے. کہ جسے نفس پیغمبر کہا جائے اس سے بڑی اور کیا فضیلت ہوگی. یہ امام علی رضا کا جواب ہے. خود مولا سے آئیے پوچھتے تھے یا علی خدا نے آپ کو اتنی فضیلتیں دی, آپ کو ان تمام فضیلتوں میں سے کس فضیلت پہ ناز ہے, آپ کس فضیلت پہ فخر کرتے ہیں.
علی کسی فضیلت پہ فخر کرتے دکھائی نہیں دیتے. علی بار بار یہی کہتے دکھائی دیتے ہیں کہ علی کو اگر ناز ہے تو اس پر کہ علی خدا کا بندہ ہے، اور علی کو فخر ہے تو اس پر کہ خدا علی کا رب ہے. علی کا ناز ہے کہ علی بندگی پر ناز کر رہا ہے، علی خدا کی عبودیت پر ناز کر رہا ہے. اتنا مقام رکھنے کے باوجود جب میدان عبادت میں آتے، ہر معصوم کی سیرت اٹھا کر دیکھیں، ایسے عبادت کرتے کہ ان سے بڑا گنہگار شاید کوئی نہ ہو. ایسے گڑ گڑا کر خدا سے دعا کرتے، ایسے رو رو کر خدا سے راز و نیاز کرتے. لوگوں کو سکھا رہے ہیں خدا سے راز و نیاز کرنے کا طریقہ کیا ہے. امام حسن مصطفیٰ وضو کے لیے جب بھی تشریف لاتے، وضو کے پانی پہ نگاہ پڑتی، چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا، پورے وجود میں کپ کپی طاری ہو جاتی. سوال کیا جاتا یا حسن آپ ویسے ٹھیک رہتے ہیں، جیسے ہی وضو کے پانی پہ نگاہ پڑتی ہے آپ کا چہرہ زرد پڑ جاتا ہے، آپ کے وجود میں کپ کپی آ جاتی ہے. آخر ایسا کیا ہے وضو کے پانی میں کہ آپ کے سارے وجود میں کپ کپی آ جائے؟ مولا فرماتے تمہارے لیے فقط وضو کا پانی ہے، حسن جانتا ہے کس کی بارگاہ میں جا رہا ہے، کس عظیم خدا کے حضور حاضر ہو رہا ہے. اگر تم بھی جان لو تمہارا بھی وجود تبدیل ہو جائے. یہ وہ ہے جو معرفت خدا کے ساتھ خدا کے حضور حاضر ہوتے ہیں. اتنا کچھ خدا نے عطا کیا، لیکن کبھی دنیاوی مال کے پیچھے نہیں گئے، کبھی دنیا کے پیچھے آپ کو جاتے دکھائی نہیں دیں گے. ایک شامی مولا کائنات امیر المؤمنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام مولا کے پاس آتا ہے، مولا آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں، مولا آپ کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھنا چاہتا ہوں. مولا فرماتے ہیں تشریف لاؤ. اپنا دسترخوان بچھاتے ہیں، دسترخوان بچھا کر مولا اپنے سرہانے کے نیچے سے خشک جو کی روٹی نکالتے ہیں. آؤ اگر علی کا مہمان بننا ہے، علی کی خوراک یہ ہے. ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہے مولا یہ خوراک ہم نہیں کھا سکتے، کوئی ایسی خوراک دے جو ہم سے کھائی جائے. علی فرماتے ہیں اگر یہ نہیں کھایا جاتا، یہاں سے چند قدم کے آگے جاؤ، ایک ایسا دسترخوان ہے جہاں تمہیں ہر طرح کی نعمت ملے گی، جو چاہو گے ملے گا، جیسا چاہو گے ملے گا. اٹھتا ہے وہاں سے اور امام حسن کے دسترخوان پہ آتا ہے. دسترخوان امام حسن مشہور ہے، دیکھتا ہے کہ نعمتیں فراوان ہیں، ہر طرح کی نعمتیں موجود ہیں. بیٹھ کر کھانا شروع کرتا ہے. مولا حسن دیکھ رہے ہیں یہ کھاتا بھی جاتا ہے اور کھانے کا ایک حصہ ایک طرف میں اکٹھا کرتا چلا جا رہا ہے. مولا فرماتے ہیں اے آنے والے مہمان جتنا مرضی کھا، جاتے ہوئے مجھے بتانا جتنا چاہیے لے جانا، یہ تیرا عمل مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ تو ایک طرف کرتا جاتا ہے. عرض کرتا ہے یا رسول اللہ ابھی ایک بزرگ کے پاس سے اٹھ کے آ رہا ہوں، اس کے پاس کھانے کے لیے سوکھی روٹی کے سوا کچھ نہیں ہے، میں چاہتا ہوں اسے بھی کوئی اچھی غذا مل جائے. مولا فرماتے ہیں مہمان تو سمجھا نہیں کہ اس انسان کا مقام کیا ہے. اس دسترخوان پر جتنی نعمتیں ہیں اسی کے طفیل یہ ساری نعمتیں خدا عطا کر رہا ہے، لیکن یہ اس کا زہد ہے کہ اتنی نعمتوں کے باوجود خشک روٹی پر جو گزارا کرے اسے علی کہا جاتا ہے. سب نعمتیں میسر ہیں لیکن پھر بھی خشک روٹی پہ اکتفا ہے، خشک روٹی پہ گزارا کر رہے ہیں. فرض کر رہا تھا یہ کریم ہے، ایسے کریم کہ جو کرم الہی کا مظہر ہے. خدا بھی کریم ہے، یہ بھی کریم ہے، لیکن خدا کے کرم میں اور ان کے کرم میں فرق ہے کہ انہیں کرم خدا کی طرف سے عطا کیا ہوا کرم ہے. یہ خدا کی طرف سے عطا کیا ہوا کرم لوگوں میں بانٹ رہے ہیں، جبکہ خدا کے پاس خدا کا ذاتی کرم ہے. ایک دن مولا تشریف لے جا رہے ہیں، آخری روایت آپ کے زحمات تمام ہے. مولا نے دیکھا کہ ایک شخص سڑک کے کنارے بیٹھا ہے، گلی کے کنارے، اور روٹی کھا رہا ہے. اس نے روٹی کھاتے کھاتے دیکھا کہ ایک بھوکا کتا بیٹھا ہے جو اس شخص کو بڑی آس سے دیکھ رہا ہے. اس نے اپنی روٹی کو دو حصوں میں تقسیم کیا
کچھ حصہ اپنے ہاتھوں سے جا کر اس جانور کو کھلاتا ہے. مولا یہ ماجرا دیکھ رہے ہیں. مولا اس کے پاس آتے ہیں اور آ کے سوال کرتے ہیں جب تم نے کیا کیا کہ تم اپنی روٹی کا ایک حصہ اس جانور کو دے رہا ہے, ایک حصہ خود کھا رہا ہے. یہ کہتا ہے مولا مجھے شرم آئی کہ مجھے کوئی جانور آس بری نگاہوں سے دیکھے اور میں اسے بھوکا چھوڑ دوں. میں نے اپنی غذا کو ملکوں میں تقسیم کر دیا. مولا فرماتے تو یہی بیٹھ, یہاں سے جانا نہیں ہے, میں ابھی آتا ہوں واپس. مولا اس کے مالک کے پاس جاتے ہیں, اس کے مالک سے اسے خریدتے ہیں. وہ جس باغ کے سامنے بیٹھا تھا وہ باغ خریدتے ہیں اور آ کے اس غلام سے کہتے ہیں تو اب سے پہلے غلام تھا لیکن تیری یہ ادا مجھے اتنی پسند آئی کہ اب تو غلام نہیں ہے, اس باغ کا تجھے مالک بنا دیا گیا ہے. اگر تو کسی کا غلام ہو کر ایک جانور کا اتنا خیال کر رہا ہے کہ وہ بھوکا نہ رہے تو یہ میرا تجھ پر کرم ہے کہ تیرے اس چھوٹے سے عمل کے بدلے میں تجھے تیرے مالک سے خرید کر آزاد بھی کر دیا اور یہ باغ سارے کا سارا تیرے نام کر دیا. اب جیسے چاہے اس باغ میں رہ, جیسے چاہے اسے استعمال کر, تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, تجھے آزاد کر دیا ہے. عرض کرتا ہے مولا اب تک میں کسی کا غلام تھا تو غلام تصور کیا جاتا تھا, اب آپ نے مجھے آزاد کروا دیا ہے, مجھے آزاد نہ رہنے دیں, اپنی غلامی میں لے لیجیے. میں آپ جیسے کریم کا غلام بننا چاہتا ہوں. آج ہم سب کی بھی یہی آرزو ہونی چاہیے, خدا ہمارا شمار ان کے غلاموں میں سے خداوند متعال سے دعا ہے ہمارے الہ آج کا شب مبارکباد کی شب ہے. آج کی شب تیری طرف سے تیرے نبی کے گھر میں خوشی کی شب ہے. اس خوشی کے صدقے میں ہمیں عیدی کے طور پر ہم سب کے گناہان کبائر و صغائر سے درگزر فرما. ہمارے الہ آج کی عیدی ہمیں یہ عطا فرما کہ آئندہ رمضان تک جتنے مؤمنین سامنے تشریف فرما ہے, مؤمنات تشریف فرما ہے, آئندہ انہی ایام تک ہمیں صحت و تندرستی کے ساتھ طول عمر عطا فرما. ماہ مبارک کے رمضان میں جتنی عبادات بجا لائے ہیں اپنی بساط کے مطابق کوشش کی کہ ہم سے کوئی کمی نہ رہ جائے, لیکن باری الہ ہم بندے ہیں, کمی رہ جاتی ہے. ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادات کو اپنی بارگاہ میں مقبول منظور فرما. باری الہ جو باقی چند ایام رہ گئے ہیں ہمیں ان ایام میں زیادہ سے زیادہ احسن طریقے سے عبادات بجا لانے کی توفیق عطا فرما. باری الہ بحق محمد و آل محمد. مؤمنین و مؤمنات بیمار ہیں, گھروں میں ہیں, ہاسپٹل میں ہیں, التماس کی ہوئی ہے. باری الہ تجھے امام حسن مجتبیٰ کا واسطہ, آج کی اس شب کا واسطہ, تمام بیماروں کو بالخصوص ہمارے علماء کرام جو بیمار ہیں, آقا مہدی قاسمی صاحب علی رہتے ہیں, والد صاحب بیمار رہتے ہیں, ہمارے بزرگان میں بیمار ہیں, بحق امام حسن مجتبیٰ تمام بیماروں کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما. ان کی تمام تکالیف کو دور فرما. باری الہ جتنے حاضرین تشریف فرما ہے سب کی حوائج شرعیہ کو پورا فرما, سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. باری الہ بحق امام حسن مجتبیٰ جو مؤمنین و مؤمنات بے اولاد ہیں, اولاد نرینہ کے لیے التماس کی ہے, تمام مؤمنین و مؤمنات کو اولاد صالح و نرینہ عنایت فرما. صاحبان اولاد کو اپنی اولاد کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرما. باری الہ ہمارے بہت سے بچے بچیاں امتحانات دے رہے ہیں, ان تمام بچوں کو بچیوں کو اپنے ہر طرح کے امتحان میں کامیابی سے ہم کنار فرما. دنیاوی اخروی ہر میدان میں کامیاب و کامران فرما. باری الہ جتنے حاضرین تشریف فرما ہے تمام حاضرین کے مرحومین کو غریق رحمت فرما, سب پہ اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرما. باری الہ ہمارے وقت کے امام کے قلب پاک کو ہم سب سے راضی و خوشنود فرما. امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو اپنے امام کے اعوان و انصار میں شامل ہونے کے قابل بننے کی توفیق عطا فرما. باری الہ بحق محمد و آل محمد. مسلمانان جہان پر جہاں جہاں ظلم و ستم کیا جا رہا ہے مسلمانوں کو فتح و نصرت عنایت فرما. مسلمانوں کے مقابل دشمنوں کو شکست سے دوچار فرما. باری الہ پرچم اسلام کو سر بلند فرما, عالم کفر و نفاق کو سر نگون فرما. باری الہ بحق محمد و آل محمد. یہ ہمارے 14 روزہ دروس تھے, اس میں جس مؤمن نے مؤمنہ نے جس طرح سے بھی حصہ لیا ہے, باقیان مسجد امام بارگاہ ہیں,
ان کے علاوہ شرکت کر کے مؤمنین نے اس میں حصہ لیا ہے. بار الہ تمام مؤمنین کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. ان زحمات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. بار الہ بحق محمد و آل محمد ہماری جتنی سانسیں باقی ہیں ہمیں محمد و آل محمد کا ذکر کرتے ہوئے محمد و آل محمد کی محبت میں زندہ رہنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں اس دنیا سے جاتے ہوئے اپنے سینوں میں محمد و آل محمد کی محبت لے کر جانے کی توفیق عطا فرما. بار الہ ان 14 دنوں میں اس کے علاوہ جس مؤمن نے جس مؤمنہ نے جو دعا ہمارے ذمہ لگائی ہے اس دعا سے دعا کہا ہے. بار الہ ہماری زبان پر دعائیں آئیں یا نہ آئیں تو علیم بذات الصدور خدا ہے. ہماری تمام دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما. بار الہ تمام مؤمنین کی حاجات کو پورا فرما. سب کی پریشانیوں کو دور فرما. جو مؤمنہ اپنے گھروں میں اپنے بچوں کے حوالے سے بچیوں کے حوالے سے پریشان ہے دیگر پریشانیاں سب کی پریشانیاں دور فرما. سب کی مشکلات کو آسان فرما. بار الہ بحق محمد و آل محمد ہم سب کو اس دنیا میں محمد و آل محمد کی زیارت نصیب فرما. آخرت میں ہم سب کو محمد و آل محمد کی شفاعت نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم صل على محمد رحم الله من قرأ الفاتحة.